کہ میں نے کہا کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے تمہارا حمل جو اٹھایا بڑی تکلیفوں سے، اور پھر جو تمہیں ولادت کی جو ایک سنگین حالت سے گزرنا پڑا، وہ بھی ایک بڑی کٹھن منزل سے گزری ہے۔ ووضعتہ کرہا یعنی اس نے بڑی تکلیف سے جنم دیا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور پھر وہ دودھ کے سارے ایام ملائیں گے تو 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ 30 مہینے تک وہ صرف تمہارے سے چمٹی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں کئی جگہ قرآن پاک میں یہ اس طرح کی آیت، ملتی جلتی آیت آئی ہے کہ میں نے انسانوں کو حکم دیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ جو کلمہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی یہ نہیں کہا ہے یہاں پر وَوَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی میں صرف ایمان والوں کو حکم دے رہا ہوں، نہیں، ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو قرآن کے پیغامات تو پورے عالمی ہیں، ہر ایک کے لیے۔ اب عمل کرنے والے کی قسمت ہے، جو آنا چاہے وہ آ سکے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں کثرت سے والدین کی نافرمانیاں دیکھنے آ رہی ہیں، اور ہمارے چہروں سے نور اور رونق ختم کر دی جائے گی۔ والدین سے جس نے اپنے تعلقات خراب کیے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے معاملات جس نے کیے، اس کی تمام چیزوں کی رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ فرمایا گیا، حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، پوچھا گیا انسان کا سب سے برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا جب بزنس میں مندی پڑ جائے، یہ بیماریاں آ جائیں، یہ کہا نہیں، انسان کا سب سے برا وقت وہ ہے جب اس کے ماں باپ اس سے بات کرنے میں ڈرنے لگے کہ بیٹا ہمارا ناراض نہ ہو جائے، کچھ پوچھیں تو یہ خفا نہ ہو جائے۔ جس وقت اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ماں باپ اس سے بات کرنے میں ڈر محسوس کر رہے ہوں، لقمان حکیم فرماتے ہیں وہ انسان کا سب سے برا وقت ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنا وقت جتنی دیر اس کے والدین اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس پورے لمحہ بلمحہ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ہر پل وہ لعنتوں کا شکار ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے خراب وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جس وقت میں فرشتے ہمارے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں۔ یہاں تو چھوڑو، ماں باپ کا ڈرنا تو اب عام سی بات ہو گئی ہے۔ بیٹے کو کچھ کہوں تو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، کھانا بند کر دیتا ہے، ڈانٹنا بھی مشکل ہو گیا۔ اے نوجوانوں، ایک دن یاد کرو گے جب تم کو کوئی ڈانٹنے والا ہی نہیں رہے گا، پوچھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ ان ماں باپ کو جس دن مولا اٹھا لے، تمہاری خواہش ہوگی، آج خود ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے اوپر کوئی تو ایک ایسا ہو جو ہمیں ڈانٹ کر کے کہے بیٹھ جا، اٹھ جا۔ ان کے وہ ڈانٹ میں بھی ایک پیار ہوا کرتا ہے، وہ گالی کبھی نہیں دیتے۔ وہ جس طرح سے سختی سے تمہیں بلاتے ہیں، وہ تمہاری محبت میں سختی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ وہ تمہیں رات میں زیادہ دیر باہر نہیں چھوڑتے؟ کیوں؟ تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے لگے رہتے ہیں، میری جاسوسی کر رہے ہو، میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں جا رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں، تم کو کیا پڑی ہے اماں؟ ماں بار بار یہ ٹوکتی رہتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے میرے کاموں میں خلل اندازی کر رہی ہے۔ اے میرے عزیز، ماں کو تم سے اتنی محبت ہے، وہ تمہیں سپوائل ہونا دیکھنا نہیں چاہتی، گندا ہونے وہ دیکھنا نہیں چاہتی، تمہارے راستے بگڑ جائیں یہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ باقی کوئی بھی تمہیں ان تمام چیزوں سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ دوست تو تمہیں دعوت دیتے ہیں، آجا رات گزارے، آجا اور رات میں پکنک کے لیے چلے، رات جگہ بہت سارے دعوت پیش کرنے والے دوست تمہارے پاس موجود ہیں۔ ماں اور باپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ حالانکہ ایک بات اور بھی میں لگتی ہوئی کہوں، جتنے ماں باپ ہیں شاید جوانی میں انہوں نے بھی کچھ کیا ہو، لیکن اپنے بچوں کو یہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، یہیں سے ان کی محبت چھلکتی ہے۔ یعنی میں اگرچہ کر چکا لیکن بیٹے کو ایسے کرنے نہیں دوں گا۔ بہت سارے معاملات میں
جب باپ ٹوکتا ہے تو بیٹے کو جو غصہ آتا ہے یہ اس کا برا وقت ہوتا ہے، یہ اس کا سب سے بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں، سر جھکا کر باہر نکل جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لو، پلٹ کر کے جواب نہ دو، ورنہ تمہاری عبادتیں ضائع کر دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں منہ پر مار دی جائیں گی، تمہاری جنت، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال دوری کی مسافت سے آ جائے گی، یعنی اتنی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے کہ ابھی 500 سال چلنے کا راستہ موجود ہے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو والدین کو ستانے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھائی جائے گی، وہ اس سے بھی محروم ہے۔ اور پھر حدیثیں آپ پڑھ کر کے دیکھو، یہ لیلۃ القدر ہے، آج بھی شب قدر ہے، 21 23ویں رات ہے آج، شب قدر آج ہو سکتی ہے۔ اس میں پوچھا گیا دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں؟ کہا ہاں، چند لوگوں کی چھوڑ کر۔ اس میں ایک میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں شب قدر میں اس کی دعائیں مار دی جاتی ہیں، اوپر نہیں پہنچائی جاتی۔ پھر بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ اس سے زیادہ بربادی اور کس میں دیکھنے ملے گی؟ اس لیے ہاں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میری ماں جاہل ہے، میرا باپ ان پڑھ ہے، یا تو پھر باپ جواری ہے، شرابی ہے، مولانا جس باپ کے بارے میں بول رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہوگا۔ نہ، آپ کا باپ اور آپ کی ماں جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں کافر ماں باپ کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ ان کے خلاف کچھ نہ بولو، جہاں تک تعظیم کی بات ہے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے کوشش کر کر کے میرے خلاف بھڑکائیں شرک کرنے پر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تب ان کی پیروی مت کرنا۔ کفر کا حکم دیں تو بس پیروی مت کرنا، لیکن اس کے علاوہ فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے دوست بن کر کے زندگی گزارو، خیر کے ساتھ ان کی دوستی کرو۔ یہ کافر ماں باپ کے متعلق قرآن میں آئی آیت، 21ویں پارے کی آیت، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور وہ راستہ چلو جو میرے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ والدین کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور جو یہاں چھوڑ دیا اس نے اپنی رسی کاٹ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو ہدایت عطا کرے جس کی ماں اور جس کے باپ اس سے پریشان ہیں۔ یا ایک بات یہ بھی سن لیجئے، ماں اور باپ بد دعا دیتے نہیں ہیں، ویسے کہتے ہیں نا بد دعا کیا ہوتی ہے؟ بد دعا یہ کہ ہاتھ اٹھائیں، تیرے منہ میں کیڑے پڑ جائیں، تو مر جائے، تیرا ایسا ہو، تیرا ویسا، یہ بد دعا زبانی تو بہت ہوتی رہتی ہے، بلکہ بد دعا جو ہے کبھی کبھار دل کو چوٹ لگ جائے اور زبان سے کچھ نہ نکلے، یہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ ایسا کبھی نہ کرو کہ اتنا دکھ پہنچا دیا کہ اب وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہی، کچھ نہیں بولی، لیکن دل جب اس کا ٹوٹا تو اللہ کا عرش اس کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے فرما بردار بنا کر رکھے۔ سورہ محمد میں اللہ عز و جل نے جنات کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے۔ فلما سمعوا، قرآن میں ان کے متعلق ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب یہ قرآن جو ہے ان کی طرف پھیرا گیا، جنات کی طرف، تو غور سے سنتے ہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو جنات آ جاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور جب ختم ہوتی ہے تلاوت تو پھر اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اے لوگو، اے ہماری قوم والو، ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کلام ایسا آیا ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے میری قوم والو آ جاؤ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دو۔ یہ جنات تبلیغ کرتے ہیں قرآن سن کر جانے کے بعد،
سورہ محمد کی آخری آیات میں یہ ان کا بیان ہے۔ قرآن کے متعلق میرے آقا خود فرماتے ہیں میں نے سورہ رحمان جنات کے سامنے تلاوت کی، کیونکہ میرے آقا انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، اور آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جنات اور انسان کیا، وہ ہر مخلوق کی رحمت ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چرند پرند، زمینوں کی مخلوق ہو یا آسمانوں کی مخلوق، سب کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے جنات کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو رونے لگ جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے اپنے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، اے جنات اور اے انسانوں میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ سوال ہے، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پسے پشت ڈالو گے، انکار کرو گے؟ حضور فرماتے ہیں جنات رونے لگتے تھے اور سر نیچے جھکا لیتے تھے، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہاں ہم انسان ان سے بھی نیچے کے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن تو ہم بھی سن رہے ہیں، قرآن سننے کے بعد نہ کبھی ہم واپس اپنے قوم کی طرف لوٹے، یا کبھی ہم نے تبلیغ کا یہ جو ایک مشن ہے اسے اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سارے جو بیٹھے ہیں سب کی ذمہ داری ہے، جو سنا وہ دوسرے تک پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ اسی طرح پہنچا۔ حضور نے مدینے میں جو بات فرمائی وہ کائنات کے چپے چپے تک پہنچی۔ کیسے؟ جو حاضر تھے انہوں نے غائب کو پہنچا دیا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا ہے۔ قرآن دعوت چاہتا ہے، اسی لیے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات جو سنتے تھے واپس اپنی قوم میں جا کر کہتے تھے آ جاؤ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دو، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے کہ اس کلام کی تاثیر ہی الگ ہے۔ کہ آپ نے بھی اس دعوت کا فریضہ انجام دیا؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ کام دعوت کا تو مولوی لوگوں کا ہے، مبلغ لوگوں کا ہے، ہاں جو مبلغ ہیں وہ دعوت دیں اور جو عالم ہیں وہ دعوت دیں، ان کا خاص حصہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کی باتوں سے، والموعظۃ الحسنہ نرم نصیحت کر کے۔ کس کو یہ حکم آیا؟ ہر مسلمان کو یہ حکم آیا، ہر مسلمان کے لیے۔ تم اسلام لائے، اب اس کی بات میں دیکھوں دعوت کا فریضہ انجام نہ دینے والے کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی پکڑا گیا، اسے فرشتے کھینچ رہے تھے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا مولا مجھے روک لے، روکا گیا، کیوں؟ کیا چاہتا ہے؟ کہا میرا پڑوسی اسے تو نے جنت بھیج دی، اس کی نمازیں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اے اللہ وہ جب نماز کے لیے جاتا تھا کبھی ایک بار بھی اس نے مجھے بولا نہیں ہے، کبھی نہیں بلایا ہوں مجھے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے روک دے گا، اسے جنت جانے سے روکو۔ کیا تیرے اوپر پڑوسی کا حق نہیں تھا؟ کیا تو نے اسے خیر کی دعوت نہیں دی؟ تو وہاں پر وہ شرمندہ ہو جائے گا، ایسا شرمندہ کہ اس نے کبھی اس کو خیر کی طرف بلایا ہی نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے خیر امت بنایا تھا اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو، اس لیے تمہارا نام میں نے خیر امت رکھا، اور تو نے یہ کام ہی چھوڑ دیا۔